کی جہاں تک بات ہے، واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی گلی نہیں ہے جہاں پہ بچت ہو گئی ہو یا کوئی شہری بچ گیا ہو۔ ہر شہری یہاں پہ لٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ اسمبلی میں قانون سازی کی جائے۔ یہ جو گرفتار ہوتے ہیں، اگر جو بھی گرفتار ہو رہے ہیں ان کا آپ سی آر او کروائیں تو دیکھیں 9 مقدمات میں لیکن ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، جو کہ پولیس کی ناقص تفتیش کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے قانون سازی کی جائے، کم از کم اگر ضمانت بھی ہو تو 10 لاکھ روپے میں ضمانت ہو۔ جو ضامن ہوتا ہے، جو ضمانت کرانے کے لیے آتا ہے، اس کی ویریفیکیشن تھانے سے ہونی چاہیے، اور ان کے جتنے بھی جو اپنا جیسے کوئی ضمانت کے طور پر اگر جو گھر ور رکھتے ہیں ان کی مکمل طور پر تحقیقات ہونی چاہیے، تو ہی آپ اسٹریٹ کرائم پہ قابو پا سکتے ہیں، ورنہ قابو نہیں پا سکتے۔ بیریئر رکھنے کے کچھ اور مقاصد ہوتے تھے، ان بیریئرز کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ دہشت گردی بھی ہوتی تھی، اور وہاں پر پولیس کی موبائل یا رینجرز کی موبائل نہیں آ سکتی تھی، جس کی وجہ سے یہ بیریئرز ہٹائے گئے تھے۔ اب اگر اسٹریٹ کرائم کی بات آپ کر رہے ہیں تو ان بیریئرز کو چھوڑیں۔ اگر آپ تھانوں کی جتنی سینکشن نفری ہے، ایک تھانے کو دیکھ لیں تو پورے تھانے کے اندر 12-14 یعنی ایک شفٹ میں اہلکار نوکری کرتے ہیں، جبکہ وہاں کی سینکشن نفری 100 سے زیادہ ہے۔ اگر یہی سینکشن نفری پوری کر دی جائے تھانوں کے اندر تو سینکشن نفری پوری ہونے سے بھی اسٹریٹ کرائم میں بہت فرق پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ناقص تفتیش کی وجہ سے ملزمان رہا ہو جاتے ہیں، کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ شک نہیں ہے، لیکن اب آئی جی سی نے غلام نبی میمن کو انویسٹیگیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یقیناً کچھ بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے۔